اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کل کیونکہ فاسٹ فوڈ آ گئے ہیں اور جو نئی نسل ہے وہ تو فاسٹ فوڈ کو بہت ہی پسند کرتی ہے، جس کی وجہ سے بعض بزرگ لوگ بھی، ہماری جیسی عمر کے لوگ بھی، اکثر اوقات جن کی عمر 40، 50 یا 60 کے قریب ہو چکی ہے، تو وہ بھی اکثر اوقات چسکے کے طور پہ جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کھا لیتے ہیں کیونکہ ادھر ٹیسٹی ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ناظرین، فاسٹ فوڈ ہم کھا تو لیتے ہیں، یہ وقتی طور پہ مزہ دیتی ہے اور نئی نسل تو خیر اس کی دیوانی ہے، لیکن ناظرین اس کے اثرات جو ہے وہ اتنے برے ہیں اور اتنے سخت ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ جو نئی نسل ہے، یقین کریں کہ 20-20 سال کے بچے بھی ایسے ہیں کہ ان کے گردوں کے مسائل ہیں، ان کے معدے کے مسائل ہیں، ان کے مثانے کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ ان کے کولیسٹرول کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ان کے جو ہے وہ قبض کے مسائل ہیں، بہت زیادہ اتنے مسائل ہیں کہ آج سے 10-20 سال کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی 15 سال والا بچہ بھی ہے وہ بھی جو ہے وہ شاید بیماری سے فری ہوگا۔ تو اینی وے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ گردوں کے امراض سے بچانے والی جو ہے وہ کون کون سی ایسی غذائیں ہیں۔ وہ لوگ جو کہ فاسٹ فوڈ کھاتے رہتے ہیں یا کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں ان کو یہ اپیل کروں گا کہ وہ چھوڑ دیجئے، وہ وقتی مزہ ہے، اس کے بعد تباہی ہے۔ آپ کے جسم کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، آپ کے پینکریاز کو، آپ کے لیور کو، آپ کے اسٹمک کو، آپ کے انٹسٹائنز کو، پورا کا پورا نظام جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، سمجھیے کہ جیسے ہم کوئی نرم چیز، کوئی پھل کھائیں تو ہمارے دانتوں کے لیے کتنا آسان ہوتا ہے اس کو چبا لیں، اور اگر کوئی سخت چیز آ جائے، کہ اگر ہم پتھر آ جائیں ہمارے، تو ہمارے دانت کیا کریں گے؟ یہی ہوتا ہے کہ ہم فاسٹ فوڈ اور یہ ایسے جو جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں آئل میں، اتنا رچ آئل میں 1000 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بھی جو بنی ہوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے بروسٹ ہوتے ہیں یا اس قسم کے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ جیسے ہمارے دانتوں کے لیے ان کو چبانا مشکل ہو جاتا ہے، اس سخت غذا کو ایسے ہی ہمارے معدے، پینکریاز، لیور اور ان تمام آرگنز کو اس کو ڈائجسٹ کرنا، اس کو ابزارو کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ان غذاؤں کا استعمال اپنے ساتھ رکھیے جو کہ آپ کے جسم میں مینٹیننس کا کام کرتی ہیں۔ اب وہ کون کون سی ہیں؟ آپ سے گزارش ہے کہ ہفتے میں ایک دن ضرور مچھلی کھایا کیجئے۔ یہ تمام جوانوں، بزرگوں، بوڑھے لوگوں سے جو بھی ہے، مچھلی ضرور کھایا کیجئے۔ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو چکنائی ہوتی ہے اس میں کم ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ آپ کے کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے، آپ کے دل کو بھی طاقت دیتا ہے، اور بھی اس سے جو ہے بلڈ پریشر وغیرہ کی مینٹیننس رہتی ہے۔ میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ بند گوبھی، کیبیج، آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیسے بنایا ہے، اس کو عام پتہ گوبھی بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس میں اتنے غذائی ایسے پائے جاتے ہیں کہ ایک ریسرچ میں تو یہاں تک فرما دیا گیا ہے کہ سائنسدانوں نے کہ یہ جراثیم جو ہوتے ہیں نا کینسر کے، ان کو بھی یہ مارتی ہے اور ختم کرتی ہے۔ اس میں پوٹاشیم اور سوڈیم کی مقدار کم ہوتی ہے، اس میں فائبر، وٹامن سی اور وٹامن جو کہ گردوں کے لیے مفید ہوتے ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، میک شور کہ آپ کوشش کریں کہ یا تو بوائل کر کے کھائیں یا کچی کھائیں۔ یا وہ ایک پاکستانی طریقہ ہوتا ہے نا، تیل میں تال کے، اس سے بہت سارے وٹامن ہمارے مر جاتے ہیں، ہنڈیا کے اندر ہی مر جاتے ہیں۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، ایک بڑے ڈاکٹر سے بھی پوچھ لیجئے، یا کسی بھی آپ فزیشین سے، یا جو بھی ویجیٹیبل کے متعلق رکھتا ہے، کہ سارے وٹامنز آپ کے جل جاتے ہیں جب آپ اس کو گھی میں تل کے وغیرہ کوکنگ آئل زیادہ لگا کے۔ سبزیاں کچی کھانے میں ہی فائدہ ہے۔ اگر آپ شملہ مرچ ملے، جیسے بند گوبھی کی طرح شملہ مرچ میں بھی جو ہے وہ پوٹاشیم کی مقدار کم ہوتی ہے، یہ گردوں کے لیے بہت مفید ہے، اس لیے آپ اس کا بھی زیادہ استعمال رکھیں۔ اب آپ یہ مت کہیے گا کہ اب ہم پیزا زیادہ کھانا استعمال کر گئے، اس پہ بھی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دانے کاٹ کے شملہ مرچ پڑی ہوتی ہے۔ شملہ مرچ کو اگر بوائل کر کے تھوڑا سا کھا لیں
تو اگر آپ کچی بھی کھا لیں تو وہ تو سبحان اللہ آپ کے لیے وہ سونے پہ سہاگے والی بات ہوتی ہے۔ تو بلیو بیری جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کھائیے، یہ گردوں کو صحت مند کرتا ہے اور بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس اور وٹامن سی اور فائبر سے بھرپور جو ہوتی ہے۔ ان میں بلیو بیریز میں جو غذا ہوتی ہے، اس کو کھانے سے جو ورم ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، ہڈیوں کی صحت کے لیے بھی یہ اچھی ہوتی ہے، اور گردوں کے امراض جو ہے وہ کچھ مسائل اس کے جو ریورس کرنا ناممکن ہے وہ بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، اچھا آج کل میں نے ایک ویڈیو آپ کو بتائی تھی کہ جامن آئے ہوئے ہیں، جامن کو زیادہ کھائیے۔ اس کے علاوہ ایک سلاد ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سلاد، اس کو وہ پتے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت سے ہوتے ہیں، تو وہ جو سلاد ہوتے ہیں اس کو دھو کے اگر ہم یقین کریں کہ یہ والی چیزیں ہم کھانا شروع کر دیں نا کچی سبزیوں میں ہی، اب جو یہ سبز پتے والے سبزیاں ہیں جیسے پالک وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں جو مدافعاتی نظام جو ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو یہ جو کچی سبزیاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے پوٹاشیم کی مقدار جو ہے وہ ان میں تو وہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کے اور بھی سسٹم میں فائبر وغیرہ اور ایسے کرنے اس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اگر میں اکثر اوقات گھر والوں کو کہتا ہوں کہ مجھے یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جیسے میں بعض دفعہ کہتا ہوں یہ گاجر ہے، اس کو ملائیں، وہ سلاد کے پتے ہیں، پھر پیاز ہیں، تھوڑا سا لہسن بھی کٹوا کے، پھر اس پہ یہ والی جو ساری چیزیں یہ ملا کے، بند گوبھی کے پتے ہو گئے، تھوڑی سی شملہ مرچ ہوگی، میں ایک سلاد بنواتا ہوتا ہوں اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کے کھاتا ہوں۔ یقین کریں کہ یہ بہت ہی بہتر ہوتی ہے۔ تو دوسرا زیتون کا جو تیل ہوتا ہے وہ بھی گردوں کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گردوں میں کوئی ایشو ہے تو زیتون کا تیل جو ہے اس میں جو ہے صحت مند فیٹی ایسڈ جو بھرپور ہوتا ہے، آپ اگر دن میں 1 چمچ بھی پی لیں، نہار منہ پئیں تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ تو ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک تحقیق ہوئی، جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی آپ جانتے ہیں مشہور ہے، کہ زیتون کے تیل سے کولیسٹرول کے لیول میں بھی کمی آ رہی ہے، جبکہ اس سے جو دل کے امراض ہیں اور ڈائمنشیا وغیرہ کچھ اقسام کے جو کینسر ہے وہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ تو زیتون کا تیل بھی آپ لے لیا کیجیے۔ اور ناظرین یقین کریں کہ ایک بڑی مشکل چیز ہے میں جو کھاتا ہوتا ہوں، کچی کھاتا ہوتا ہوں، وہ ہے لہسن۔ لہسن جو ہے نا، ایلیسن نامی جو ایسے اس میں مرکبات پائے جاتے ہیں جو گردوں کے لیے انتہائی صحت ہوتے ہیں۔ لہسن میں یہ چیزیں ایسی زبردست پائی جاتی ہیں ناظرین، میں بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا جن کے ذائقے بڑے بڑے سخت قسم کی ہیں، اللہ رب العزت نے اتنی ہی ان میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ میں یقین کریں لہسن کو کاٹ کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے دانتوں میں چباتا رہتا ہوں، حتیٰ کہ میری زبان جلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر میں منہ میں تھوڑا سا پانی لے لیتا ہوں اور ان کو مسوڑوں میں جو ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ناظرین یہ آپ کے منہ کے اندر کے جو کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں یہ ان کو بھی مار دیتا ہے لہسن۔ اس سے منہ میں بدبو تو آتی ہے، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کو کچھ ایسے کھانا پڑتا ہے، نماز پڑھنے جانا ہوتا ہے تو منہ سے بدبو نہ آئے، ورنہ لہسن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیجیے، آپ کا کولیسٹرول بھی کم کر دے گا اور گردوں کے لیے بھی مفید ہے۔ لہسن پہ ایک میں پوری ویڈیو بناؤں گا ڈیٹیل سے۔ اس کے علاوہ جو پیاز ہے وہ بھی بہتر ہے، تو جو گوبھی ہوتی ہے پھول گوبھی وہ بھی اچھی ہے، انڈے کی سفیدی اور سیب، یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں شامل کیجئے اور دیکھیے انشاءاللہ اللہ رب العزت انہی سے آپ کے گردوں کو شفا عطا فرما دے گا۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔